السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صالحہ بہت معصوم تھی۔ صبح سے بھوکے پیٹ وہ کام میں لگی تھی، جبکہ گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی جہاں امیر خاندان کا ہر شخص موجود تھا۔ غلطی سے صالحہ ادھر چلی گئی۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس نے صالحہ کو دیکھ کر کہا، یہ پری کہاں سے آ گئی؟ میر ہادی شہر کا امیر کبیر ایڈوکیٹ تھا۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ اور پھر صالحہ کی سگی پھپھو نے پیسوں کے لالچ میں اسے نکاح کے نام پر بیچ دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بڑے سے بنگلے میں لے آیا۔ جسٹ ٹیل می وٹ ڈو یو وانٹ؟ آگے سے صالحہ نے جواب میں ایسی بات کہی کہ ہادی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے حیران ہو کر صالحہ کو دیکھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی، مگر ابھی تک اس معصوم کے کام ختم نہیں ہوئے تھے۔ صالحہ کے گالوں پر پسینے کے قطرے کسی موتی کی طرح چمک رہے تھے، لیکن وہ ان کو صاف کرنے کی فرصت کہاں رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ بھیگے ہوئے تھے اور سامنے کپڑوں کا ایک پہاڑ تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کے دوپٹے کو سرسری سے انداز میں سر پر لپیٹ رکھا تھا، جس کی جھالریں اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر سایہ ڈال رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی، کمر سیدھی کرنی چاہی تو ریڑھ کی ہڈی میں کیسا درد اٹھا۔ صالحہ کپڑے ابھی تک نہیں دھلے، اگر کام ختم نہیں ہوا تو یاد رکھنا آج رات بھی بھوکے سونا پڑے گا۔ پھپھو کی کڑکدار آواز نے اس کی تھکن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ صالحہ نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی خشک ہوتی آنکھوں کو نیچے کر لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس ایک لمحے کو یہ سب چھوڑ کر سکون سے بیٹھ جائے، لیکن مجبوری کی زنجیریں اسے جکڑے ہوئے تھیں۔ اچانک اس کے عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ صالحہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ کاظم تھا۔ اس کی نظروں میں وہ ہوس تھی جو صالحہ کو لرزا دیتی تھی۔ کاظم آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے بھیگے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو کھینچتے ہوئے سرگوشی کی۔ کب تک خود کو اس سب میں غرق رکھو گی؟ صالحہ دیکھو، تمہاری یہ خوبصورتی اس گھر کے کاموں میں ضائع ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ صالحہ پیچھے ہٹی، اس کا سانس پھولنے لگا۔ کاظم بھائی، اللہ سے ڈریں، پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں صرف اپنا کام کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں التجا تھی، لیکن کاظم کی ہوس بھری مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے صالحہ کو بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کام تو اب شروع ہوگا۔ صالحہ نے پوری قوت سے خود کو چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑیں مجھے، خدا کے لیے میری عزت تو بخش دیں۔ کاظم کی نظریں اس کے وجود پر جمی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے قابو میں آنے والی ہے، بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ گھر کے دوسرے حصے سے موسیقی اور ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج گھر میں بہت بڑی پارٹی تھی۔ صالحہ کچن کے کونے میں بیٹھی تھی، جہاں اسے کام کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا رہی تھی۔ اس کے نتھنوں میں باہر کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پڑ رہی تھیں، جو اس کی بھوک کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ باہر لوگوں کی چہل پہل اور کہے اسے اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بھوک کی آگ اسے انجام سے بے پرواہ کر چکی تھی۔ اس نے اپنا کالا دوپٹہ درست کیا اور کانپتے قدموں کے ساتھ مہمانوں کے ہال کی جانب چل دی۔ وہ جیسے ہی ہال کے دروازے پر پہنچی، ہجوم کے درمیان اس کا وجود ایک اجنبی کی طرح تھا۔ وہ بھوک سے نڈھال، تھکن سے چور، مگر اس کا سراپا قیامت خیز تھا۔ سیاہ دوپٹے کے اندر اس کا گورا رنگ اور بڑی بڑی آنکھیں ایسی تھیں کہ جیسے کسی نے کینوس پر کوئی شاہکار بنا دیا ہو۔ وہ ہال کے عین بیچ میں رک گئی۔ وہاں میر ہادی موجود تھا، جو اپنی کلاس اور روب کی وجہ سے پوری محفل کا محور بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہادی کی نظر صالحہ پر پڑی، اس کے ہاتھ میں موجود گلاس تھم گیا۔ شی از سو بیوٹیفل۔ اس نے اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی، وہ کیسی لڑکی تھی؟ اس کے بھیگے ہوئے کپڑے،
اس کی الجھی ہوئی زلفیں اور اس کی آنکھوں میں چھپی وہ بے بسی۔ میر ہادی نے دیکھا کہ ہال میں موجود دوسرے امیر زادے کس طرح غلاظت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک عجیب سی چبھن ہادی کے سینے میں محسوس ہوئی۔ اسے غصہ آیا ان لوگوں پر، اس لڑکی پر اور خود اس صورتحال پر۔ پھپھو نے جب دیکھا کہ میر ہادی کی نظریں صالحہ پر جمی ہیں، وہ فوراً بوکھلا کر صالحہ کی طرف لپکی اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے وہاں سے ہٹانے لگی۔ میر ہادی اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسی کشش تھی جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کاظم بھی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ کاظم نے صالحہ کا بازو پوری قوت سے مروڑا اور اسے حال کے پرشور اور رنگین ماحول سے دور گھر کے عقبی حصے میں بنے ایک تاریک اور گندے کمرے میں دھکیل دیا۔ صالحہ کا دل خوف سے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا کالا دوپٹہ بالوں سے پھسل کر کندھوں پر آ گرا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ کاظم بھائی پلیز مجھے جانے دیں، میں بھوکی ہوں اور بہت تھک چکی ہوں، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر گڑ گڑائی۔ کاظم نے ایک فاتحانہ اور درندہ صفت مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کو کنڈی لگائی اور اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ بھوک لگی ہے نا تو صبر کرو، میں ابھی تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کھانا مفت نہیں ملے گا۔ وہ اسے وہیں ڈری سہمی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ٹرے لے کر واپس آیا جس میں بریانی کی خوشبو تھی جو صالحہ کے معدے میں آگ لگا رہی تھی۔ وہ شدید بھوک سے نڈال تھی اور اس کی آنکھیں کھانے کی طرف مرکوز تھیں۔ جیسے ہی اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے نوالا اٹھانا چاہا، کاظم نے بجلی کی تیزی سے ٹرے اس سے دور کھینچ لی۔ ٹھہرو صالحہ، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، پہلے میری ایک بات سنو، میری پیاس بجھاؤ تو یہ کھانا کھاؤ گی، ورنہ یہ سب کچرے میں چلا جائے گا اور تم بھوکی تڑپتی رہو گی۔ صالحہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ اب ایک شدید نفرت اور غصے کی لہر تھی۔ اس نے پوری قوت سے وہ ٹرے جھٹکے سے دور پھینک دی۔ پلیٹیں فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئیں اور بریانی فرش پر بکھر گئی۔ تم انسان نہیں، تم ایک درندے ہو، وہ چیخ اٹھی۔ کاظم طیش میں آ کر اس کی طرف لپکا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ آج تم بھوکی ہی سوؤ گی، لیکن میری بات یاد رکھنا، یہیں سے تمہیں میری ملکیت بننا پڑے گا۔ صالحہ وہاں فرش پر بیٹھی بلک بلک کر روتی رہی، جبکہ کاظم اسے حقارت سے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی، اندھیرے اور سناٹے نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اسے اپنے مرحوم ماں باپ کا چہرہ یاد آ رہا تھا جو اسے اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ دوسری طرف ہال میں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف عیش و عشرت کا سماں تھا، لیکن پھپھو کی نظریں باقی مہمانوں پر نہیں بلکہ میر ہادی پر تھیں، جو ایک کونے میں کھڑا بیزاری سے سگریٹ پی رہا تھا۔ ساجدہ بیگم نے اس کی بے چینی اور اس کی نظروں کا تعاقب کیا جو مسلسل صالحہ کے جانے والے راستے پر تھی۔ وہ ایک موقع پرست اور لالچی عورت تھی۔ اس نے ہادی کے قریب جا کر ایک مصنوعی اور چکنی مسکراہٹ سجائی۔ میر صاحب، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن مجھے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے، کیا میں آپ کا نمبر لے سکتی ہوں؟ ہادی نے ایک سرد اور گہری نظر اس عورت پر ڈالی۔ اس کی نیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہادی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا کارڈ اسے تھما دیا اور ایک لمحے کو بھی وہاں رکنا گوارا نہ کیا۔ پھپھو کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ امیر وکیل اس لڑکی کو دیکھ کر اپنی سودا بازی کر سکتا ہے۔ ہادی ہال سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے دماغ میں وہ لڑکی تھی جو بھیگے ہوئے کپڑوں میں بھی کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے اپنی محفل اب بے معنی لگنے لگی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بنگلے کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے بھر اسے بس وہی سیاہ دوپٹے میں لپٹا ہوا معصوم چہرہ دکھائی دیتا رہا۔ وہ اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتا گیا جیسے خود سے بھاگ رہا ہو، لیکن اس کی سوچیں
اسے اسی لڑکی کی طرف کھینچے جا رہی تھی جس نے پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کی تھی۔ وہ اپنے گھر پہنچ کر بھی پرسکون نہ ہو سکا اور اپنی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، جہاں رات کے اندھیرے میں اسے سالیہ کی وہ بھیگی ہوئی تصویر یاد آ رہی تھی جو اس نے اپنے ذہن کے کسی کونے میں محفوظ کر لی تھی۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ ایک عام سی ملازمہ نما لڑکی اسے کیوں اتنی شدت سے متاثر کر رہی ہے۔ آخر تم کون ہو؟ تم نے میرے سکون کو کیوں برباد کر دیا ہے؟ یہ کیسی کشش ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچے جا رہی ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا رہا، لیکن جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ رات کے سناٹے میں میر ہادی کے بنگلے کی کھڑکی سے نظر آتی شہر کی روشنیوں نے اس کے اندر کا سکون چھین لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے موبائل فون کی سکرین پر انگلی پھیرتے ہوئے وہی تصویر دیکھی جو پارٹی کے ہنگامے میں اس نے جلدی سے بنائی تھی۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھیں اور وہ سیاہ دوپٹہ جو اس کے چہرے کی معصومیت کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر ٹہلنے لگا تھا۔ میر ہادی کے کمرے کی فضا میں سگریٹ کا دھواں بکھرا ہوا تھا، لیکن اس کے پھیپھڑوں میں اترنے والی گھٹن اس دھوئیں سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں موبائل کی سکرین پر جمی تھیں جہاں وہ تصویر جگمگا رہی تھی۔ وہ آنکھیں جو کسی شکاری کو بھی پگھلانے کی طاقت رکھتی تھی۔ میر ہادی نے ایک طویل سانس لی اور خود سے مخاطب ہوا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے موبائل بند کر کے میز پر پھینک دیا، لیکن اس کا ذہن مسلسل اسی لڑکی کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ پتھر دل سمجھا تھا، مگر آج اس کی اپنی ہی روح اس سے سوال کر رہی تھی کہ کیا یہ محض کشش ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ اور۔ وہ کمرے میں پاگلوں کی طرح ٹہلنے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اس کی بے چینی کا ثبوت تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان دیکھی ڈور اسے سالیہ کی طرف کھینچ رہی ہو، ایک ایسی ڈور جسے توڑنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ سلطان، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، اس نے اپنے اسسٹنٹ کو وائس میسج کیا اور پھر پرسکون ہو گیا۔ دوسری طرف صالحہ اپنے کمرے کے اندھیرے کونے میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے گرد و نواح کی دیواریں جیسے اسے نگلنے کو دوڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنے سینے سے اپنے والدین کی ایک تصویر لگا رکھی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس تصویر کے شیشے کو بھگو رہے تھے۔ امی، بابا کہاں چلے گئے؟ مجھے کیوں چھوڑ گئے ان بھیڑیوں کے جنگل میں؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بڑبڑائی۔ اس کا وجود تھکن سے نڈھال تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں زیادہ زخمی تھا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ خوش ہوا کرتی تھی، جب اس کے سر پر اپنی چھت تھی اور زندگی میں سکون تھا۔ آج اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک عذاب بن چکا تھا۔ وہ قسمت کو کوس رہی تھی، اس ظالم پھپھو کو، اس درندے کاظم کو جو کزن ہوتے ہوئے اسے نوچنے کو تیار تھا۔ اس کے کمرے میں موجود حبس اسے دم گھٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر کا موسم بھی اس کے دل کی طرح اداس تھا۔ وہ اپنی تقدیر پر رو رہی تھی۔ اس نے سوچا، کیا واقعی اس کی زندگی کا مقصد صرف دوسروں کے کام کرنا اور ہوس کا نشانہ بننا تھا؟ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اگلی صبح اس کے لیے کیا قیامت لے کر آنے والی ہے، کیونکہ جمعہ کا وہ دن جو سب کے لیے برکت کا پیغام لاتا ہے اس کے لیے ایک ایسی سزا لے کر آ رہا تھا جس کا تصور بھی اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ رات کو اس کی پھپھو نے کیا ڈیل کر لی ہے۔ جمعہ کی صبح طلوع ہوتے ہی گھر کا ماحول کسی قبرستان کی خاموشی سے بدل کر ایک ہلچل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی بڑی تباہی دستک دے رہی ہو۔ صالحہ اپنے کمرے میں ساکت بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ دھماکے سے کھلا۔ پھپھو کا چہرہ جوش اور لالچ سے تمتما رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذات صالحہ کے سامنے لہرائے۔ اٹھو صالحہ، آج تمہاری قسمت بدل رہی ہے، تمہارا نکاح طے پا گیا ہے۔
اور اب مزید کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی؟ صالحہ کی روح کانپ اٹھی۔ اس نے اپنی خالی آنکھوں سے ان کاغذات کو دیکھا جن پر اس کی زندگی کی بربادی کے دستخط ہونے والے تھے۔ نکاح؟ کس سے اور کیوں؟ پھپھو پلیز مجھے اس اندھیرے میں مت جھونکے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجی، لیکن پھپھو کے لیے یہ محض شور تھا۔ تمہاری چیخیں اب کسی کام کی نہیں ہیں۔ میر ہادی کا حکم آ چکا ہے اور تم جانتی ہو اس کی خواہش کے خلاف جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ صالحہ کا دل جیسے سینے سے باہر نکل کر فرش پر آ گرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف بھاگے۔ اس افراتفری کے عالم میں کاظم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک تھی جو صالحہ کے اعصاب کو مفلوج کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور صالحہ کے قریب آ کر ایک جھوٹی ہمدردی کا نکاح بول لیا۔ دیکھو صالحہ، میں تمہیں اس سب سے بچا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ نکاح تمہاری مرضی کے خلاف ہے۔ میں اس نکاح نامے کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں اس قید سے آزادی دلا دوں گا، لیکن شرط صرف ایک ہے۔ صالحہ کی سانسیں اٹک گئیں۔ اس نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کاظم نے سرگوشی میں کہا، آج رات تم مجھے وقت دو گی، میرے کمرے میں آؤ گی اور ہم یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں گے۔ بس ایک بار مجھ پر یقین کرو، تم میری ہو جاؤ، میں سب سنبھالوں گا۔ یہ سننا تھا کہ صالحہ کا وجود نفرت سے تڑپ اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ شخص اس نکاح سے بھی زیادہ خوفناک اور درندہ ہے۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کمرے کے ساتھ بنے باتھ روم کی طرف دوڑ لگائی اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری اس غلاظت کا شکار نہیں ہوں گی۔ اس نکاح کے عزام میں جانا تمہارے ساتھ ہونے والی اس بربادی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ باتھ روم کے فرش پر بیٹھ گئی۔ باہر کاظم کے دروازے پر مارے جانے والے لاتوں اور گالیوں کے شور نے اسے مزید ہمت دی تھی۔ اس نے اندر سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب خود کو اس بھیڑیا نما کزن کے حوالے کرنے کے بجائے اس اجنبی سے نکاح کر لے گی جو کم از کم اس درندے سے تو اسے دور کر دے گا۔ گھر میں ہونے والی ہلچل، ہادی کے آدمیوں کی آمد اور پھپھو کا چیخنا، سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، اور صالحہ اب اپنی اس نئی اور خوفناک تقدیر کا سامنا کرنے کے لیے کمرے کے اس چھوٹے سے کونے میں خود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد بنگلے کے بھاری بھرکم دہلیز عبور کرتے ہی صالحہ کو لگا جیسے اس نے اپنی آزادی کا آخری سہارا بھی کھو دیا ہے۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ دلہن نہیں بلکہ ایک قیدی لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد کی خاموشی اور اس عالی شان بنگلے کی ٹھنڈک اس کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ ہادی کے محافظوں کی موجودگی اور بنگلے کی عمارت اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ ایک ایسی دنیا میں آ چکی ہے جہاں اس کی اپنی مرضی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور پھر ملازمہ نے اسے کمرے میں پہنچا دیا۔ اسی اثنا میں قدموں کی آہٹ کے ساتھ میر ہادی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چال صالحہ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گئی تھی۔ وہ صوفے کے قریب آ کر رکا اور ایک لمحے کے لیے اس کے سراپے کو دیکھا جو آج اس کی ملکیت بن چکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی، شاید یہ اطمینان تھا یا شاید کچھ اور، مگر اس کی نظروں میں وہ تپش تھی جس نے صالحہ کو مزید شرمندگی اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ ہادی نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور کرسی کھینچ کر صالحہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی اس کے چہرے کے نقوش کو اور بھی سخت اور پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہا، صرف صالحہ کی دبی ہوئی سانسوں کو سنتا رہا۔ اس کے ذہن میں وہی منظر بار بار گھوم رہا تھا، وہ سیاہ دوپٹے میں لپٹی ہوئی صالحہ، وہ بھیگی ہوئی آنکھیں، وہ بے بسی۔ ہادی نے اپنے گلے سے ٹائی ڈھیلی کی اور ایک گہری سانس لی۔ جسٹ ٹیل می واٹ ڈو یو وانٹ۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی کو بھی پگھلا سکتا تھا۔ صالحہ نے تھر تھراتے لبوں سے اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اب موتیوں کی
طرح گالوں پر لڑک رہے تھے۔ اس نے ٹوٹتی آواز میں کہا، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ہادی کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ ڈرے گی، چیخے گی یا رحم کی اپیل کرے گی، لیکن اس کی یہ سادگی ہادی کے سینے میں ایک عجیب سی چبھن بن کر اتری۔ ہادی کا مغرور چہرہ ایک لمحے کے لیے نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنی ہنسی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آ گئی جو شاید ہوس نہیں بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی۔ 2 پلیٹ بریانی، باربیکیو اور 7 اپ، اس نے زیر لب دہرایا، جسے ہادی نے سن لیا تھا۔ واٹ؟ وہ حیرانی سے بولا، اور پھر اگلے ہی لمحے ہادی نے فوراً انٹرکام پر ملازموں کو حکم دیا، اور چند منٹوں کے اندر ہی وہ کمرہ کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ جب گرم بریانی کی پلیٹ صالحہ کے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں کی چمک نے ہادی کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ صالحہ نے جب پہلا نوالا لیا تو ایسا لگا جیسے وہ پہلی بار کھا رہی ہو۔ ہادی اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نظریں اس سے ہٹانے سے قاصر تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ کھانے کے دوران کمرے کی فضا بدل چکی تھی۔ ہادی نے اپنے ہاتھ سے گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور صالحہ کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کا لمس صالحہ کے لیے بجلی کا جھٹکا ثابت ہو۔ وہ ایک دم سہم گئی۔ ہادی مسکرایا۔ اس بار اس کی مسکراہٹ میں ایک مالکانہ حق تھا۔ آرام سے کھاؤ صالحہ، یہاں تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، کم از کم بھوک پر تو نہیں۔ کھانے کے بعد صالحہ کی آنکھیں بوجھل ہو گئی۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ، ذہنی اذیت اور اب اس نکاح کے صدمے نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ہادی اسے سوتا دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھوک سے زرد تھا، اب نیند میں ایک معصوم فرشتے کی طرح لگ رہا تھا۔ ہادی اٹھا اور آہستگی سے اس کے قریب گیا۔ اس نے صالحہ کے ماتھے پر بکھری بالوں کی لٹ کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کیا۔ اس کا لمس اس کے چہرے پر کسی پتے کی طرح سرسراہٹ کی طرح لگا۔ ہادی نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ وہ بوسہ کسی ہوس کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھا اور ٹیرس کی جانب چل دیا۔ رات کا اندھیرا اپنے عروج پر تھا۔ شہر کی روشنیاں دور سے کسی خواب کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی، سلگائی اور دھوئیں کو ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ میر ہادی، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں۔ اس کے وجود میں ایسا کیا ہے جس نے تمہارے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے؟ یہ دل کی دھڑکنیں بے قابو کیوں ہیں؟ وہ سگریٹ کا دھواں باہر نکالتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کے بغیر اب اس کی دنیا کا ہر رنگ بے معنی ہے۔ وہ جانتا تھا اب زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، اور یہ معصوم لڑکی اب اس کی روح کا حصہ بن چکی ہے۔ صبح کی پہلی کرن جب بنگلے کی اونچی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آئی تو صالحہ کی پلکیں لرزیں۔ اسے کچھ پل کے لیے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے ارد گرد کا شاہانہ ماحول اور کمرے کی ٹھنڈک محسوس کی، اس کے ذہن میں کل رات کے سارے واقعات کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے حواس جمع کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور میر ہادی باہر نکلا۔ وہ ابھی تیار ہو رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بال گیلے تھے اور اس کے وجود سے مہکتی ہوئی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ صالحہ نے اسے دیکھا تو ایک دم سہم کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر فرش پر گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے وہ جھکی ہی تھی کہ ہادی نے بجلی کی تیزی سے اس کے قریب آ کر اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ یہ حرکت اتنی اچانک تھی کہ صالحہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ ہادی کے مضبوط بازو اس کے نازک وجود کے گرد ایک حصار کی طرح تھے، اور اس کی گرم سانسیں صالحہ کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو صالحہ؟ صبح تو ابھی شروع ہوئی ہے۔
ہادی کی آواز میں ایک گہری اور پرخمار کشش تھی جس نے صالحہ کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ صالحہ کا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپی، مگر ہادی کا حصار پتھر کی دیوار کی طرح مضبوط تھا۔ وہ بمشکل اپنی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے بولی، مجھے جانے دیں، مجھے صرف بھوک لگی تھی، مگر اب آپ مجھے جانے دیں۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ وہ اب بھی اس خوف میں مبتلا تھی کہ کہیں یہ شخص اسے کاظم کی طرح پریشان نہ کرے۔ وہ بھول گئی تھی کہ یہ کاظم نہیں، اس کا اپنا شوہر ہے۔ بھوک؟ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں طنز بھی تھا اور ایک عجیب سی تسکین بھی۔ اس نے صالحہ کے چہرے کے قریب جھک کر آہستہ سے کہا، صرف بھوک لگی تھی؟ صالحہ، تم بھول رہی ہو، تم اب یہاں ایک ملازمہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک مالکن کے طور پر ہو، اور تم یہاں کیوں ہو یہ بات تم سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا۔ اس کے لہجے میں موجود سرد مہری نے صالحہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ہادی نے اسے چھوڑا اور کمرے کے بیچ میں جا کھڑا ہوا۔ اس کا انداز ایک ایسے فاتح کا تھا جو اپنے شکار کو تڑپتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ صالحہ کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، مگر اس کی غیرت اب بھی اسے سر اٹھا کر کھڑے ہونے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ان کی بھاری ہوتی ہوئی سانسیں اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ صالحہ نے اپنی ہمت جمع کی اور ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو کاظم جیسے درندوں کی ہوس سے بچانا چاہتی تھی۔ یہ نکاح میرے لیے کوئی رشتہ نہیں بلکہ ایک پناہ گاہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پناہ گاہ کا احترام کریں۔ ہادی نے اسے دیکھا، اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اس کی اس بے باکی پر حیران بھی تھا اور اسے پسند بھی کر رہا تھا، مگر اس نے اپنی انا کو کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے دینا۔ اس نے ایک بار پھر اسے گھورا اور قریب ہو گیا۔ احترام حاصل کرنا پڑتا ہے صالحہ، اور ابھی تمہارا وقت شروع ہوا ہے۔ تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے کچھ کپڑے منگوائے ہیں میں نے۔ آج سے تمہاری زندگی کے نئے دن شروع ہوں گے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چلتا بنا۔ صالحہ کمرے میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملازمہ نے ایک بڑا سا پیکٹ بیڈ پر رکھا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ صالحہ نے اسے کھولا تو اندر مہنگے ترین کپڑے اور جیولری تھی۔ ان کپڑوں کی چمک صالحہ کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، جیسے یہ کپڑے نہیں بلکہ اسے خریدنے کی ایک اور قیمت ہو۔ چند لمحوں بعد ہادی واپس کمرے میں آیا۔ وہ پوری طرح تیار تھا، مگر اس کی نظریں سیدھی صالحہ پر جم گئی، جو اب بھی اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ ہادی نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہارے لیے ہیں صالحہ۔ آج کے بعد تم پہلے والے حلیے میں نہیں رہو گی، کیونکہ اب تم میر ہادی کی بیوی ہو۔ صالحہ نے ایک جھٹکے سے ان کپڑوں کو دور کر دیا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور کرب کا ایک ملا جلا تاثر تھا۔ میں کوئی بیوی نہیں بننا چاہتی، اور نہ ہی مجھے آپ کی ان شاہانہ چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں تو نکاح صرف اس لیے کیا تھا تاکہ کاظم سے بچ سکوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنی خوشی سے یہاں آئی ہوں؟ وہ ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ اس کی آواز میں اب وہ کپکپاہٹ نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ ہادی کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس نے تیزی سے صالحہ کی طرف قدم بڑھائے اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی گرفت سخت تھی، مگر اس بار اس میں ہوس نہیں بلکہ ایک طوفانی غصہ تھا۔ تمہاری یہ غیرت، یہ انا، یہ سب مجھے اپنی طرف کھینچتی تو ہے، مگر بھولنا مت کہ تم اس گھر میں میری مرضی سے ہو۔ حرام سے بچنے کے لیے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، مگر نکاح کے حقوق بھی ہوتے ہیں صالحہ، جو میں کسی بھی وقت لے سکتا ہوں۔ صالحہ کا سانس رکنے لگا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آپ اپنی طاقت کا استعمال کر کے مجھے قید تو کر سکتے ہیں، مگر میرا ضمیر اور میری روح آپ کی ملکیت کبھی نہیں بن سکے گی۔ آپ صرف ایک جلاد ہیں، کاظم اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔
بس فرق اتنا ہے کہ وہ بغیر رشتے کے ذلیل کرتا تھا اور آپ نے مجھے کسی چیز کے لیے خرید لیا ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح ہادی کے سینے میں اترے۔ وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ پھر اس نے ایک کرخت ہنسی ہنسی، تم نے مجھے کاظم سے ملا دیا، بہت اچھا۔ یاد رکھنا سالیہ، ابھی تو میں آفس جا رہا ہوں، مگر واپسی پر تمہارا یہ غرور خاک میں ملا دوں گا۔ وہ غصے سے جھٹک کر پلٹا۔ اس کے قدموں کی آواز کمرے میں گونجی اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ سالیہ زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مگر اس کے دل میں ایک اطمینان تھا کہ اس نے اپنی بات کہہ دی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں وہ خود سے سرگوشی کر رہی تھی، میں آپ سے جیتوں گی ہادی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ادھر ہادی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے بنگلے سے نکلا، مگر اس کے دماغ میں سالیہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے اپنی گاڑی کی رفتار میں وہ سکون نہیں مل رہا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ اب صرف انا کی نہیں بلکہ دلوں کی جنگ بن چکی ہے، اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی انا کے قیدی تھے۔ وہ اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ زور سے دبائے ہوئے خود سے بڑبڑا رہا تھا، تمہاری یہ آنکھیں، یہ ضد، تم مجھے برباد کر کے چھوڑو گی سالیہ، مگر میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شام کو کمرے کے ایک کونے میں لگا آئینہ سالیہ کے وجود کو عکس بند کر رہا تھا۔ ہادی کے کہنے پر وہ ہادی کی بھیجی ہوئی قیمتی ساڑی میں ملبوس تھی، مگر اس کا دل ان کپڑوں کی چمک سے الجھن محسوس کر رہا تھا۔ یہ کپڑے اسے اس کی اپنی شناخت سے دور کر رہے تھے، یا شاید اسے قید کا احساس دلا رہے تھے جب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا، جہاں اب بھی وہی معصومیت تھی جو کل تک، مگر آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی آ گئی تھی جو کل تک نہیں تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا واقعی یہ سب خواب ہے، یا وہ واقعی اب اس وکیل کی شریک حیات ہے؟ اچانک اس کے سر میں شدید درد کا ایک لہر اٹھا، اس کی نظریں دھندلانے لگیں اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اسے لگا جیسے کمرے کی دیواریں اس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ہادی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فائلوں کا ایک پلندہ تھا، مگر جیسے اس نے سالیہ کو اس حال میں دیکھا، فائلیں میز پر گر گئیں۔ ہادی ایک جھٹکے سے اس کے پاس پہنچا اور اس کے کاندھوں کو تھام لیا۔ سالیہ، کیا ہوا؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس کی آواز میں وہی مالکانہ غصہ تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی فکر کو چھپانا اس کے لیے اب ناممکن تھا۔ سالیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہلکی سی سسکی بھری۔ ہادی نے بلا تکلف اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے دیکھ کر ہادی کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ 2 گھنٹے بعد سالیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ہادی کا قریب ہونا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی قربت میں ایک ایسی تپش تھی جو اسے پگھلا رہی تھی، مگر اس کا ضمیر اسے بار بار ٹوک رہا تھا۔ وہ ہادی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہادی نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دور مت بھاگو مجھ سے، ہادی نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں تمہارا شوہر ہوں سالیہ، تمہاری دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے۔ فرض؟ سالیہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کیا اسے فرض کہتے ہیں یا کچھ اور؟ آپ مجھے تکلیف بھی دیتے ہیں اور پھر اس طرح کا دکھاوا بھی کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہادی خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں سالیہ کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ اس کے قریب جھکا۔ اس کی سانسیں سالیہ کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس لمحے کمرے میں صرف ان کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ سالیہ کو لگا جیسے وہ اس کے سحر میں کھو رہی ہے۔ وہ ہادی کے قریب ہونا چاہتی تھی، مگر اس کا ڈر اسے واپس دور دھکیل رہا تھا۔ ہادی نے اس کے رخسار کو اپنی انگلی سے چھوا، اور اس بار اس کے لمس میں کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ کیسی نرمی تھی جس نے سالیہ کی آنکھوں سے
آنسو بہا دیے۔ ایک ایسی کشمکش تھی جس میں دونوں ہی اپنی انا کے قیدی تھے، مگر دل کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اگلی شام کا وقت تھا، آسمان پر سرخی بکھری ہوئی تھی جب ہادی نے صالحہ سے دوبارہ تیار ہونے کو کہا۔ صالحہ کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر ہادی کے سرد اور پروقار لہجے میں حکم کی تعمیل کرنا ہی بہتر تھا۔ جب وہ شہر کے سب سے مہنگے اور پرسکون ریسٹورنٹ پہنچی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں پرندہ پر نہیں مار رہا تھا، پورا ہال ویران تھا اور بس ایک میز سجی ہوئی تھی۔ کینڈلز روشن تھیں اور ہلکی سی موسیقی فضا میں گونج رہی تھی۔ صالحہ نے ہادی کی طرف دیکھا، جس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مگر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آپ نے پورا ہال بک کر لیا؟ مگر کیوں؟ اور آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے ایسی پرسکون جگہ پسند ہے؟ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانہ تجسس بھی تھا۔ ہادی نے کرسی پیچھے کی، صالحہ کے بیٹھنے کا انتظار کیا، پھر خود اس کے سامنے براجمان ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں صالحہ کے چہرے پر مرکوز رکھی اور دھیمی آواز میں بولا، ایک مرد جب کسی عورت کو اپنی ملکیت میں لیتا ہے تو اسے اس کی پسند ناپسند جاننے کا حق ہوتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ صالحہ، اپنی پسندیدہ عورت کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی بات جاننا ایک اچھے مرد کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ جملہ سن کر صالحہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ پسندیدہ عورت، اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ اسے لگا جیسے ہادی کے الفاظ اس کے وجود میں اتر رہے ہیں۔ وہ جو اب تک اسے ایک سودا سمجھتی تھی، ہادی کے اس اعتراف نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہادی کا یہ انداز، یہ اہتمام اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی وہ کشش، سب کچھ بہت گہرا تھا۔ صالحہ نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور کرسی سے تھوڑا پیچھے کو ہوئی۔ اس کا ڈر دوبارہ جاگ اٹھا تھا۔ ہادی کی یہ قربت، یہ مالکانہ رویہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ ہادی اس کی ہچکچاہٹ کو بھانپ گیا تھا۔ اس نے میز پر ہاتھ بڑھایا اور صالحہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا لمس گرم تھا اور اس میں عجیب سا یقین تھا۔ ڈرو مت صالحہ، اس نے بہت نرمی سے کہا۔ میں جانتا ہوں تم اب بھی مجھ سے خوفزدہ ہو، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں اس لمحے میں کوئی قید نہیں ہے۔ میں صرف تمہیں جاننا چاہتا ہوں، تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا حق نہیں؟ صالحہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اسے درندگی نہیں بلکہ ایک ایسی پیاس نظر آئی جو شاید محبت کی تلاش میں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس یقین پر بھروسہ کر لے، مگر اس کا ماضی اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ ہادی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی، نہ دور ہوئی نہ قریب، بس ایک ایسی کیفیت میں جہاں خاموشی نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تھے۔ وہ شام، وہ کینڈلز اور ہادی کے وہ الفاظ، یہ سب صالحہ کے لیے ایک ایسا تجربہ تھا جس نے اس کے دل کے کسی بند دروازے کو دستک دے کر کھول دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید ہادی وہ نہیں ہے جو وہ سمجھتی تھی، یا شاید وہ خود وہ نہیں رہی جو اس نکاح سے پہلے تھی۔ اس شام اس کے دل میں ہادی کا عکس بدل گیا۔ 2 دن بعد بنگلے کے گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی جس سے سعیدہ بیگم برآمد ہوں۔ ان کی آنکھوں میں صالحہ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں بلکہ اسے واپس اپنے کنٹرول میں لانے کی اور نیا پیسہ بٹورنے کی ہوس تھی۔ وہ ہادی کے سامنے بڑے ڈرامائی انداز میں پیش ہوئیں۔ ان کے چہرے پر جھوٹے آنسو تھے اور لہجے میں مصنوعی درد۔ میر ہادی، آپ نے شاید اسے یہاں لا کر سمجھا ہو کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہے، مگر یہ لڑکی یہاں بالکل خوش نہیں ہے۔ یہ تو فون پر مجھے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اسے آپ سے طلاق چاہیے اور یہ واپس میرے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ اسے اپنی آزادی چاہیے، یہ قید اسے گھٹن دیتی ہے۔ پھپھو کے یہ الفاظ ہادی کے کمرے میں گونج رہے تھے جہاں صالحہ بھی موجود تھی۔ صالحہ جو ابھی کچھ دیر پہلے تک پرسکون تھی، یہ سنتے ہی لرز اٹھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا
اور اس کے ہاتھوں میں ایک کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ پھپھو کے ساتھ واپس جانے کا مطلب دوبارہ اسی جہنم میں جانا ہے جہاں کاظم کا سایہ تھا۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھی اور تیزی سے چلتے ہوئے ہادی کے پیچھے جا کھڑی ہو گئی۔ ہادی، جو پہلے تو پھپھو کی بات پر خاموش اور گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، اب صالحہ کی اس حرکت پر متوجہ ہوا۔ صالحہ نے ہادی کے کاندھے کو اپنے لرزتے ہاتھوں سے اتنی سختی سے جکڑ لیا جیسے اسے دنیا کی سب سے مضبوط ڈھال مل گئی ہو۔ وہ ہادی کی پشت پر اپنا چہرہ چھپائے سسکیوں کے درمیان پھٹی ہوئی آواز میں بولی، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ہادی، مجھے بچا لیں، مجھے ان کے ساتھ مت بھیجیں، پلیز۔ ہادی کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑی۔ صالحہ کی یہ پناہ، یہ اعتماد اور اس کا ہادی کے کاندھے کو پکڑنا، یہ سب ہادی کے لیے کسی بڑی فتح سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر صالحہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ایک اطمینان بخش دباؤ دیا۔ ہادی نے اب اپنی گردن موڑ کر صالحہ کو دیکھا اور پھر نظریں سائدہ بیگم کی طرف گھمائیں، جن کا چہرہ اب غصے اور بوکھلاہٹ سے بگڑ چکا تھا۔ ہادی کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری جس سے سائدہ بیگم کی سٹے گم ہو گئے۔ ان کی بوکھلاہٹ دیدنی تھی۔ ہادی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھنڈے اور کرخت لہجے میں کہا، اگر اب کی بار تمہارے قدم اس بنگلے کی دہلیز پر پڑ گئے تو شاید تمہیں اپنا گھر بھی نصیب نہ ہو۔ صالحہ میری ملکیت ہے، میرا نکاح ہوا ہے، اور جو میرا ہے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا تو دور، سوچنا بھی تمہارے لیے موت کا پروانہ ہوگا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے دے۔ پھپھو بغیر ایک لفظ کہے غصے اور شکست کے عالم میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگ گئیں۔ بنگلے کا بڑا دروازہ زور سے بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی صالحہ کے اعصاب بھی پرسکون ہو گئے۔ سچ میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو صالحہ؟ ہادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ ایک ایسا سوال تھا جو صرف ہادی نہیں بلکہ صالحہ کا اپنا دل بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ صالحہ نے ایک لمحے کے لیے ہادی کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اسے پانے کی خواہش اور اسے جڑے خوف کے درمیان کشمکش میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ رہنا چاہتی ہے یا نہیں، مگر وہ یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنی اسی کشمکش اور جذبات کے سیلاب کو نہ سنبھالتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ہادی کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ یہ ایک خاموش اعتراف تھا، ایک ایسی پناہ جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ ہادی نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے سمیٹ لیا۔ یہ ایک ایسا خاموش اعتراف تھا، ایک ایسی پناہ جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ ہادی نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے سمیٹ لیا۔ اس لمحے بنگلے کی خاموشی میں ان کے درمیان کی دیواریں ہمیشہ کے لیے گر گئیں۔ ہادی کا ہاتھ اس کے بالوں پر تھا اور صالحہ کے لیے دنیا کا ہر خوف ختم ہو چکا تھا۔ وہ ہادی کے سینے کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو اب صرف اس کے لیے دھڑک رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ دونوں، ایک قیدی اور ایک مالک نہیں بلکہ دو روحیں، ایک دوسرے کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ جذباتی قربت، وہ نرمی اور وہ تحفظ، یہ سب ایک ایسی شروعات تھی جس کا انتظار ان دونوں کو شاید شعوری یا لاشعوری طور پر کب سے تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بنگلے کی فضا بدل چکی تھی۔ اب ہادی کے لیے صالحہ صرف ایک بیوی نہیں، اس کی روح کا سکون تھی، اور صالحہ کے لیے ہادی وہ مضبوط دیوار تھا جس کے سائے میں اسے ہر دکھ سے آزادی ملی تھی۔ ایک پرسکون رات جب چاند کی چاندنی کمرے میں بکھری ہوئی تھی، صالحہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ ہادی خاموشی سے آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بہت محبت اور نزاکت سے صالحہ کے بکھرے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں سنوارنے لگا۔
ان لمحوں میں ایک عجیب سی راحت تھی جو صالحہ کے وجود کو سرشار کر رہی تھی۔ ہادی نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جانتی ہو صالحہ، جب میں پہلی بار تمہیں اس بھیگے ہوئے لباس میں پسند کر کے اپنے گھر لایا تھا، مجھے لگا تھا میں نے ایک شے خریدی ہے، مگر آج مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس دن تم مجھے نہیں بلکہ میں خود کو تمہارے ہاتھوں بیچ چکا تھا۔ صالحہ مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ ہادی کے ہاتھ پر رکھا جو ابھی بھی اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے تھے ہادی۔ میں نے ہمیشہ ایک ایسے کندھے کی تلاش کی تھی جہاں میں سر رکھ کر رو سکوں، اور آپ نے مجھے نہ صرف کندھا دیا بلکہ میری دنیا ہی بدل دی۔ ہادی نے اسے آہستہ سے اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظروں میں وہ تمام شدت تھی جو کبھی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں نے بہت کچھ پایا، مگر سکون صرف تمہارے پاس آ کر ملا۔ تم میری وہ دعا ہو صالحہ جو شاید میں نے کبھی مانگی بھی نہیں تھی، مگر اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ صالحہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہادی کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا مکمل حصہ بن چکے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اب محبت، احترام اور ایک ایسے رشتے میں بن چکا تھا جہاں نہ کوئی ماضی کا سایہ تھا اور نہ مستقبل کا خوف۔ وہ بس ایک دوسرے کے تھے، ایک ایسی پناہ گاہ میں جہاں صرف محبت کا بسیرا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔